الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا رأیتمونی کما اصلی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اور ہمیں نماز ویسے ہی ادا کرنی ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وہی طریقہ ہمارے لیے مشروع ہے، وہی طریقہ ہمارے لیے شریعت ہے، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے ان کے مطابق نماز پڑھی، اور اسی طریقے سے ان کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اسی طریقے سے جو ان کے احادیث، صحیح احادیث محدثوں کے تحت وہ چلی آئی ہے، انہی کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے وہی طریقہ ہمارے لیے مشروع ہے، اور جو صحیح احادیث میں مروی ہے، جو طریقہ صحیح احادیث میں مذکور ہے وہی طریقہ ہمارے لیے ہے، اور ویسے ہی ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ جس طریقے سے نبی نے قیام کیا اسی طریقے سے قیام کریں گے، جس طریقے سے نبی نے رکوع کی وہی طریقہ ہمارے لیے ہوگا، جیسے نبی نے سجدہ کیا وہی سجدہ کا طریقہ ہوگا، جیسے تشہد کیا وہی تشہد کا طریقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بھی انہوں نے دعائیں پڑھی اور جس طریقے سے پڑھا گیا وہی طریقہ ہمارے لیے ہے، اور ویسے ہی ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھ کر دکھایا صحابہ کرام نے پڑھا، اور اسی طریقے سے محدثین نے ان تمام صحیح احادیث کو اس کے متعلق جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم تک پہنچایا۔ تو ہمارے لیے بھی فرض ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، ہم انہی طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، اور ہمارے لیے وہی طریقہ ہے، وہی شریعت ہے، اور وہی ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو دوسرے طریقے کے مطابق نماز ادا کیا جاتا ہے، وہ ہمارا منہج نہیں، وہ ہمارا طریقہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو صحیح احادیث میں مذکور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صفت مذکور ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگر نماز کی پوری صفت صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی تھی، اور کون سا طریقہ ہمارے لیے ہے، کس طریقے سے ہمیں رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجود کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں تشہد کرنی ہے، تمام چیزیں جو ہمارے لیے شریعت ہے، ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ہم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جو صحیح احادیث میں مذکور ہیں، ہم انہی کے مطابق عمل کریں، اسی کے مطابق چلیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نماز کی پوری صفات احادیث کی روشنی میں بتائی جائے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔